نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میا موز جز علم گر عاقلی کہ بے علم بودن بود جاہلی برو دامن علم گیر استوار کہ علمت رسانت بدار القرار. معزز و محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، امیر سنی دعوت اسلامی، ان کے رفقاء، ان کے معاونین، ان کے محبین اور میرے سب مسلمان بھائی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں عوام اور خواص اور کچھ تو اخص الخواص ہیں، سبھی موجود ہیں. اس دور کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں یہ خالص علمی اور فقہی محفل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محافل کم نصیب ہوتی. یہاں تقریباً عوام و خواص سب برابر ہیں.
سنی دعوت اسلامی کا جو سب سے بڑا کارنامہ میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کو خوب فروغ دیا. اور یہ لوگ ادارے کے اوپر ادارہ، مدرسے کے اوپر مدرسہ، اور دارالعلوم کے بعد دارالعلوم قائم کرتے چلے گئے. اور یہ کام ابھی بھی جاری ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بڑا کام اور اس سے کوئی بہتر کام نہیں. کلام پاک میں علماء کی تعریف خوف و خشیت کے راہ سے بیان کی گئی. اور وہ بھی انما لگا کر کے. انما جو ہے وہ جہاں آتا ہے وہ مضمون کو وہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی صفت کا حسب موصوف پر، کبھی موصوف کا صفت پر. یہ پڑھے لکھے جانتے ہیں بیچارے، لیکن عوام کہیں گے یہ صفت موصوف کیا لگائی آپ نے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑی. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پلے بھی پڑے. انما جہاں آتا ہے وہ وہیں مضمون کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے سوا اس کے نہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اب معلوم ہوا کہ علماء کا کام خدا سے ڈرنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا. اور جو خود ہی بیچارہ نہیں ڈرے گا وہ کیا ڈرائے گا. سب سے بڑا کام عالم کا اللہ سے ڈرنا ہے اور پھر اللہ کے بندوں کو ڈرانا ہے. جو ڈرے گا وہ ڈرائے گا، جو خود ہی نہیں ڈرتا ہو کیا خاک ڈرائے گا. ہم کسی عالم کو کثرت روایت سے نہیں پہچانتے. اس کو روایتیں بہت آتی ہیں. ہم کسی عالم کو بڑی لائبریری سے نہیں پہچانتے. ہم کسی عالم کو وہ بہت قادر الکلام ہے، بہت اردو ادب کا ماہر ہے، بہت لچھے دار گفتگو کرتا ہے، اسے شیشے میں اتارنا آتا ہے،
اس کے پاس الفاظ کے جادو منتر بہت ہیں، اس سے نہیں پہچانا۔ ہم عالم کو صرف خوف و خشیت کے راہ سے پہچانا۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ یہ تو خیر عالم کی بات ہے، کیا کہنا عالم۔ اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عالم مل جائے تو اس کی خاک پاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں۔ ہم اگرچہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ایک چھوٹے سے طالب علم اور عالم کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملے تو اس کی خاک پاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں۔ یہ تو عالم ہے، کیا کہنا صاحب۔ ہم نے تو نمازیوں کے بارے میں جو اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد وہ نمازی آباد کرتے ہیں جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهِ، ایک صفت ہے ان کی۔ إِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ہم یہ پڑھتے ہیں نمازی بھی وہی ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ پھر یہ کہنا کہ مسلمان بہت ڈرے ہوئے آرسی سے فلانے سے دھماکے سے، مسلمان کہیں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہمیں مسلمان صحیح معنوں میں ہونے کی ضرورت ہے، بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہجوم کی ضرورت نہیں، صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ میرے خدا نے اپنی کتاب میں کہہ دیا فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور یہ اس لیے اپنے سے ڈرایا کہ تمہارا کام ہے مجھ سے ڈرنا، تم مجھ سے ڈرو، پھر کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آئے گا، تم مجھ سے ڈرو، پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ڈرایا۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے۔ 18واں پارہ جیسے ہی ہم کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہاں بھی اسی خشیت کا تذکرہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، 18واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نماز تو ہم خوب دیکھ رہے ہیں، نمازی بہت ہجوم کر کے آتے ہیں، لیکن وہ چیز جو نمازی کے اندر ہونی چاہیے وہ کم دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہی میری کم نگاہی ہو، پہلے ہی کہا گیا کہ مومن کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ کون مومن؟ کہا جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں،
گڑ گڑاتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، بہت کم ہم نے دیکھا خدا سے ڈر کر کے۔ پہلے ہی کا سب سے پہلے کا صحیح معنوں میں نماز میں حرارت اس وقت آتی ہے، اور نماز اس وقت نئی زندگی سے آپ کو ہمکنار کرتی ہے جب آپ کی نماز میں خشیت ہو۔ ایک دوسرے یہ کہ نماز میں آپ کی ہمیشہ حاضری ہو، محافظت ہو، جب تک یہ جان ہے نماز جانے نہ پائے۔ ہماری نماز کا رشتہ ہماری جان سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پھر یہ جان صحیح معنوں میں جانے، یہ پھر مرے گی نہیں۔ دیکھنے میں مر گیا، اللہ والا کبھی مرتا ہے ہی نہیں، وہ تھوڑا سا جگہ بدلتا ہے بس۔ اب جس آستانے پر آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، مراد میری پیر عاشق صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ کون کہے گا کہ وہ پردہ کر گئے؟ زندہ ہے۔ جب تو زندگی کا کارنامہ وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی جہاں اللہ والا آرام فرما ہے وہاں مسجد تو ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی آستانے پر دیکھ لیجئے۔ اسی لیے باجا بجانے والوں کو جب جگہ نہیں ملتی تو پوری آبادی میں بجاتے ہیں۔ عرس کہاں ہو رہا ہے، باجا کہاں بجا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کچھ لوگوں نے پوری آبادی کو یرغمال بنا کے رکھا، منمانی کر رہے ہیں۔ اب انہیں کیا معلوم کہ اللہ والے جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں نے ہمارا وقت خراب کر کے رکھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نمازی بھی صحیح معنوں میں وہ ہے جو اپنی نمازوں میں ڈرتا ہے، اور وہ ڈر اس کے نماز میں دکھائی دیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، اور نماز کو جانے نہیں دیتا۔ جان تو جانے کے لیے جائے گی، نماز کیسے جائے؟ بڑا گہرا رشتہ۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب گلستان بوستان سے ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ میں نے سنا، شنیدم کر کے لکھتے، میں نے سنا، لیکن اڑتے پڑتے نہیں سنا انہوں نے، جیسے آج سنتے ہیں کہ انڈا نہیں بچہ ہو گیا۔ یہ سب نہیں ہے بابا۔ یہ جب سننے کی بات کرتے ہیں تو اللہ والوں سے سنتے ہیں، سننا ہے تو پھر اللہ والوں سے سنو۔ زیادہ تر واقعات کو لکھتے ہیں سنا، میں نے سنا، لیکن کہیں کہیں لکھتے ہیں میں نے دیکھا۔ دونوں بات کبھی زیادہ تر واقعات کو شنیدم کر کے بیان کیا کہ میں نے سنا، اللہ والوں سے، اور بعض واقعات کو لکھتے ہیں میں نے دیکھا۔ تو جن واقعات کو انہوں نے دیکھا ہے اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک بار
رودبار کے شہر میں پھر رہا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا وہ شیر کے اوپر سوار ہو کے چلا رہا. دیکھا آپ نے؟ خود اپنا واقعہ بیان کر. ایک دیدم از عرصۂ رودبار کی پیشار آمدم بر پلنگ سوار. وہ شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہا. اللہ والوں کو شیر ڈراتا نہیں، اللہ والوں کی سواری ہے. وہ شیروں سے نہیں ڈرتے ہیں، سیار سے کیا ڈریں گے؟ اور یہ جو ڈرتے پھرتے ہیں یہ کیا بتاؤں ان کو بیچاروں نے، ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل نہیں ڈرتے. وہ شیروں سے ڈرتے نہیں، شیر تو ان کی سواری ہے اور شیر ان کو راستہ بتاتا ہے، ان کے آڑے نہیں آتا ہے. تو کہتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا کہ شیر کے اوپر سوار ہو کے چلا رہا ہے. کہتے ہیں مجھے تو دیکھ کر کے ایسا ڈر محسوس ہوا، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن ہمارے خوف نے ہمارا پاؤں باندھ دیا، میں بھاگ بھی نہیں سکا. جب آدمی بہت ڈر جاتا تو بھاگ بھی نہیں سکتا ہے. کہا میرے خوف نے میرے پاؤں باندھ دیے. جب اس نے دیکھا شیر سوار نے کہ میں ڈر رہا ہوں، کچھ زیادہ ہی ڈر رہا ہوں، تب مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے اوپر رکھا اور میرا نام لیا. سعدی صاحب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا اللہ والا اللہ والے کو پہچانتا ہے. نام لے لیا. وہ بھی نام کے ساتھ جانتے ہیں، ان کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں، دادا کا بھی نام جانتے. نام لیا سعدی صاحب. کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی آدمی شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہا ہے. تو بڑی دل بستگی ہوئی ان کی. کچھ اور سننا چاہتے تھے تو وہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ کچھ سننا چاہتے ہیں. تب اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے نہ ڈریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے آگے نہ جھکیں، کسی کے آگے نہ بچھیں، کسی کے لیے خواہی نہ خواہی فرش راہ نہ بنیں، تو یہ نسخہ یاد کر لیجئے کہ خدا کے سامنے خوب ڈر کے آپ جھک جائیے، یہ پوری کائنات آپ کے آگے جھک جائے. اب ان کے الفاظ میں سنا دوں. بچوں کو تو ہم پڑھ کے سناتے ہی ہیں، بچے بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یکی دیدم از عرصۂ رودبار کی پیش آمدم بر پلنگ سوار. چنا خوف زاں حال برمن نشست کی ترسیدنم پائے رفتن ببس. تبسم کنا دست برلب گرفت کی سادی مداران چے دیدی شگفت. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب وہ بات پتے کی کہی. تو ہم گردن از حکم داور مپیش. اے خدا کے بندے، خدا کے آگے جھکنے سے گردن اپنی ٹیڑھی مت کر. خدا کے آگے جھک جا. پھر شیر کیا چیز ہے؟ ہر چیز تیرے آگے جھک. شیر کیا چیز؟
ہم نے غلطی یہی کی ٹھیک سے جھکے نہیں، ورنہ ہر چیز جھکنے کے لیے تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچ سے حکم تو خدا کے آگے جھک جا، کائنات تیرے آگے جھک جا۔ حضور ہمیں اتنا بڑا راز بتا کے گئے، لیکن عمل کے موقع ہم دیکھتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج ہر ایک کی فکر یہ ہے کسی بزرگ کی زیارت ہو جائے، ایسے بیداری نہیں، کوئی خواب میں کوئی بزرگ آ جائے، ایک اور سب سے بڑی خواہش تو مسلمان کے سرکار کی زیارت ہو جائے، وہ سب کی آرزو ہے، سب کی تمنا ہے۔ ایسے نہیں تو سوتے میں ہو جائے، تو اس کے لیے بھی حدیث پاک تھوڑا سا کھول لیں آپ، اس میں ہے کہ ایک بار حضور سرور عالم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد ہی سے گزر فرما رہے تھے، مسجد نبوی شریف سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدی، حضور گزرے اپنی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں، وہاں دو مجلسیں قائم تھی، ایک مسجد میں دو مجلس، مسجد میں ہی مسجد درسگاہ بھی ہے اور مسجد میں ہی عبادت گاہ بھی ہے، ایک ہی مسجد ہے، دو مجلسیں ہیں، ایک علمی مجلس ہے، ایک عملی مسجد ہے۔ اب معلوم ہوا کہ مسجد دونوں کو چاہتی ہے، اور آج ہماری مسجدوں میں ایک ہی ہے، یہ نقصان ہے ہمارا۔ کیرلا نے اس پر عمل کیا ہے، وہاں دونوں ہے، ویسے بھی مسجد جو پکار کے کہہ رہی ہے دو کو پکار رہی ہے، مسجد میں دو جگہ ہے امام کے لیے، وہاں سوائے امام کے دوسرے کی جلوہ گری نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی جگہ کو لوگ کور کر رہے ہیں، ایک ہے مسجد میں محراب، وہاں بھی امام ہی جلوہ گر ہوتا ہے، اور ایک ہے منبر، وہاں بھی امام ہی جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جگہ کتنی ہے؟ دو، منبر اور محراب۔ کبھی امام منبر پر ہے، کبھی امام محراب۔ امام میں دو شانیں ہونی ہی چاہیے، دونوں جگہ کو پر کرنا چاہیے۔ ایک جگہ کمزور پڑ رہی ہے، ہمارا منبر کمزور ہو رہا ہے، منبر سے علم بڑھتا ہے اور محراب سے عمل کی ترغیب دی جاتی ہے، ترغیبات عمل سب محراب میں ہے، اور علم کا پروان چڑھنا، آگے بڑھنا، یہ منبر سے ہے۔ اسی لیے جب کبھی ضرورت پڑتی تھی حضور فرماتے منبر بچھاؤ، یعنی تمہیں پہلے علم دے دوں پھر عمل کرنا۔ بار بار منبر بچھایا جاتا تھا۔ مسجدیں بہت اچھی بنائیں گے، اب جو مسجدیں بن رہی ہیں کیا کہنا صاحب، دیکھتے ہی بنتی ہے، بہت اچھی بنتی۔ اللہ ان بنانے والوں کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے۔ بہت سے لوگ بہت شوق رکھتے ہیں، بڑا اچھا شوق ہے،
کیونکہ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی. تو یہ ہمیشہ والا کام کر رہے ہیں. ایک بار جو مسجد ہو گئی وہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک، کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے میں نے کہا ہے ہماری مسجد کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا ہے. مسجد کے در و دیوار کو گرا سکتا ہے، مسجد کو کیا گرائے گا؟ مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم سر رکھتے ہیں، وہ زمین ہے. ہماری مسجد کون گرا سکتا ہے؟ در و دیوار کو گرا دو. مسجد کی دیوار ہے، وہ گنبد ہے، اس کی چھت ہے، اس کو گرا سکتے ہو، اس کو ہلا سکتے ہو، مسجد کو نہیں. تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان دونوں جگہوں کو پر کریں. جب مسجد بنانے گئے اور بہت اچھی سی مسجد بنا لی جیسے آج بن رہی ہیں، بننا بھی چاہیے. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. اور جسے مسلمان اچھا دیکھ رہے ہیں وہ اچھی ہی چیز ہے. لیکن انہیں ایک کام اور کرنا ہے. جب مسجد اتنی اچھی ہے تو امام بھی اچھا ہونا چاہیے. اس لیے کہ مسجد کی ساری رونق امام سے ہے. اسی لیے حضرت خلیل نے پہلے تو مسجد بنائی اور کعبہ بنایا، اور بعد میں پھر امام کے لیے دعا کی کہ مسجد تو میں نے بنا دی، کعبہ تو میں نے بنا دیا، امام تو بھیج دے. بہت دعا کرنی پڑے گی امام کے لیے. بڑی مشکل سے امام آتا ہے. پگڑی باندھ کے گھومنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے لائق ہونا یہ بڑا مشکل ہے. جبہ پہن کے گھومنا بہت آسان، اس کے لائق ہونا بڑا مشکل. ربنا وبعث فیہم، حضرت خلیل خود دعا کر رہے ہیں کہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا، امام تو بھیج دے. یہ ایسے نہیں کہا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ. لوگ لائیں گے کہاں سے؟ تو امام بھیجنا اس کا کام ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سب کچھ کیا ہے. آپ کو کچھ امام تو ضرور بہت اچھے مل گئے. جب تو یہ کاروان علم بڑھ رہا ہے آگے، ماشاءاللہ، تو اچھا امام لانے کی کوشش کرو. اگر وہ امام اچھا ہے، علم والا ہے اور عمل والا ہے، تو آبادی کو علم و عمل سے بھر دے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے، جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو 4000 علماء نے ان کا استقبال کیا ہے. ایک دو نہیں، 4000. اس وقت اتنی آبادی، اتنی پاپولیشن نہیں تھی اس وقت. اور پڑھانے والے کون؟ عبداللہ ابن مسعود. ایک عالم نے پورے کوفہ کو علم سے بھر دیا، بانٹ دیا. میں نے یہ صرف نہیں سنیوں سے سنا اور سنیوں سے پڑھا، شیعوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ بھی ہو، عبداللہ ابن مسعود نے کوفہ کو علم سے تو بھر دیا. انہوں نے کہا مولانا نے اس کے لیے دعا کی. تو جہاں رہو علمی کارنامہ آپ انجام دیتے رہو.
اور اگر ہر آدمی عہد کر لے کہ وہ علم اور عمل دونوں کو فروغ دے گا تو امام ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ڈھونڈنے سے زیادہ اللہ سے دعا کرو جیسے خلیل نے کیا تھا کہ اللہ مسجد ہم نے بنائی، ہم امام کہاں سے لائے، تو بھیج دے امام، وہی بھیجے گا بابا۔ ایسے نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ملتا ہے امام، الحمدللہ۔ اور جب آپ دعا کریں گے اور ڈھونڈیں گے تو سب ملے گا انشاءاللہ، سب کام آپ کا ہوگا۔ اور آج تو ہم یہ چاہتے ہیں علم جب ہم دینے کی فکر میں ہے کہ ہماری قوم سب پڑھی لکھی ہو جائے، اور کیرلا کی طرح سے، کیرلا کی طرز پر اسلام کی پہلی کرن وہیں پھوٹی ہے جسے کیرلا کہتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ساری روشنی وہیں کیرلا میں رہ جائے۔ میں جب کیرلا حاضر ہوا تھا تو اس وقت 4449 ادارے تھے، تو اتنے ادارے الگ الگ کہاں سے آپ بناؤ گے؟ کوشش کرو کہ ہر مسجد ادارہ ہو جائے، وہ ممبر بھی پر رہے اور محراب بھی پر رہے، ہر مسجد وہاں وہی انہوں نے کیا ہے۔ اور ایک کام ہونا چاہیے، معاونین کا بہت بہت شکریہ، محبین کا بہت بہت شکریہ، ادارے کی راہ میں جان چھڑکنے والوں کا بڑا شکریہ، ادارے کی راہ میں قربانی دینے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم ادارہ بنائیں تو اس کے آمدنی کے ذرائع بھی بنائیں کہ کیسے چلائیں۔ جو قوم ادارہ بنانا جانتی ہے تو اس کو چلانے کا ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں شاید آپ اس ہنر سے قدرے آراستہ ہیں، اور آراستہ ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ کسی کی ضرورت نہ ہو، ادارہ خود کفیل ہونا چاہیے، اس کے ذرائع آمدنی بھی آپ بنائیں، ادارے کو چلاتے رہیں۔ اور بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ ہو اور وہیں سے ہر علم دیا جائے۔ الگ الگ جگہ لے جائیں گے تو اتنی عمر کون لائے گا؟ کس کے پاس اتنی ہے؟ صاحب علم سیکھنے کے لیے درسگاہ میں گئے، عبادت کرنے کے لیے پھر عبادت گاہ میں گئے، اور روحانی تربیت کے لیے خانقاہ میں گئے، 3 جگہ تو ایسے ہی ہو گئے۔ پھر عصری علوم کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں گئے۔ کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں سب ہو، ایک ایسی جگہ بناؤ۔ یہی مسجد نبوی شریف ہے، وہ عبادت گاہ بھی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ بھی ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ۔ وہ کون سا چشمہ ہے جو وہاں سے نہیں پھوٹ رہا ہے؟ ایک ہی جگہ سب کچھ ہے، جو آتا تھا سب مل جاتا تھا، علم بھی ملتا تھا، عمل بھی ملتا تھا، اخلاص بھی ملتا تھا۔ سب کو ایک ساتھ کرو۔ تو جہاں آپ اپنے بچوں کو عصری علوم سکھا رہے ہو، وہیں ان کو دینی علوم بھی سکھاؤ، ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میرا درد ہے، اور شاید آپ اس راہ میں چل پڑے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ آپ اس راہ میں چل پڑے ہیں، بہت ضروری ہے، بلکہ ہم نے اب بھی اپنے یہاں ایسا کیا ہے، پڑھانے کی کوشش کرو۔ ہمارا کام لڑانا نہیں ہے، نہ لڑنا ہے نہ لڑانا ہے، ہمارا ایک ہی ہدف ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ لڑنا اور لڑانا
ورنہ یہ جو ہے حکومت کا کام ہے، وہ اپنے کرتے رہیں گے۔ وہ مسل مشہور ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، شتت وحکم، ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹو اور حکومت کو۔ یہ کسی اور کا کام ہے لڑنا اور لڑانا، ہمارا کام لڑنا اور لڑانا نہیں، ہمارا کام پڑھنا اور پڑھانا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو پڑھے اور پڑھائے، اور ظاہر ہے سب سے اچھا علم قرآن کا ہے۔ قرآن پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ۔ جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے دنیا کا کوئی علم باقی ہی نہیں رہا، لیکن قرآن سمجھ کے پڑھو، تو ایسے نہیں جیسے مردے کے اوپر پڑھ دیتے ہو اور اس کو بخش کے اسی وقت چلے آتے، کہا دے دیا مردے کو جو کچھ، ایسا نہیں، پڑھنے کی طرح پڑھو۔ صحابہ کہتے تھے جو قرآن کے پڑھنے کہ اگر میری ایک اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ اونٹ کی ایک رسی، تو کیا رسی کا بیان ہے؟ ارے جب قرآن جو ہے یہاں سے لے کے جنت تک دکھا رہا ہے تو دنیا کہاں چھپی رہے گی؟ سب چمکتا ہے اس میں۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن کو پڑھنے کی طرح پڑھو، اور قرآن پڑھانے والا بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ تو اسی تقریر لے کے بیٹھا ہوں نا کہ صبح ہو جائے گی لیکن اس کی تمہید بھی نہیں ہوگی، صبح ہوگی اس کی تمہید امید ایک بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، اگر حسد جائز ہوتا تو علم والے کے اوپر ہوتا، اور اس مال والے کے اوپر ہوتا جو رات دن مولا کی راہ میں اپنا مال لٹا رہا ہے، دو ہی کے اوپر ہوتا۔ لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد جائز نہیں۔ حسد جانتے کس کو کہتے ہیں؟ زوال نعمت، کہ خدا کرے اس کا بھی بھٹا بیٹھ جائے، خدا کرے یہ بھی کڑکا ہو جائے، خدا کرے پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہ ہو، خدا کرے یہ بھی کنگال ہو جائے۔ یہ سب حسد ہے، یہ جائز ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے کبھی بھی، منع ہے، سخت منع۔ اگر جائز ہوتا تو دو چیزوں میں، ایک وہ علم والا جو بہت علم والا ہے بانٹ رہا ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور ایک وہ مال والا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹا رہا ہے۔ تو حسد تو جائز نہیں ہے، لیکن رشک جائز، جسے غیبتہ کہتے ہیں۔ تو جب کسی علم والے کو آپ دیکھو تو اس پر رشک کرو۔ رشک یہ ہے، اے مولا جیسے تو نے ان کو نوازا ہے ہمیں بھی نواز دے، یہ تو کریے سر۔ یہ دو کے اوپر جو ہے اگر حسد جائز ہوتا تو یہ دو پر ہوتا، تو رشک تو ہے ہی ہے، تو رشک ضرور۔ آج بھی ہر مالدار کے اوپر مجھے رشک نہیں آتا، وہ کچھ بھی رکھتا ہو، پوری دنیا لے کے بیٹھا ہو، ذرا بھی رشک نہیں آتا۔ اس مالدار پر رشک آتا ہے جو صدیق اکبر کی راہ پر ہے۔ مال ہوا بھی تو کیا، سانپ بن کے بیٹھا ہے، ادھر کوئی زیادہ پھو کرتا ہے کہ ادھر کہاں ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کھلاتا، تو کیا فائدہ اس کے مال سے؟ ایسے مالدار کو ہم کیا کریں؟ لیکن وہ زر و مال نہیں قابل تحسین، انسان کو بنائے جو شکم پرور و خود بھی،
وہ مال دولت کسی کام کا نہیں ہے جس سے صرف اپنا پیٹ بھرا جائے اور خود بھی نہیں آ جائے کہ میرے جیسا کون ہے، انانیت تو آ جائے، یہ ایسا مال کسی کام کا۔ مال وہ ہے کہ جو قوم پر لٹایا جائے، لیکن وہ زر و مال نہیں، قابل تحسین انسان کو بنائے جو شکم پرور و خود بھی انسان وہ ہے جس میں شرافت کے ہو آئیں، ہو خلق و مروت کے لیے باعث تسیں، سرسبز رہے قوم یہ انعام ہو اس کا، بارہ کی طرح فیض کرم عام ہو اس کا، وہ لٹاتا رہے۔ تو ایک تو یہ علم، دوسرے ہم ایک بات لے کے چلے تھے، پھر راستے سے کہیں اور چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آرزو ہے لوگوں کو کہ زیارت ہو جائے، بڑے نصیب والوں کا نصیب ہے یہ کہ حضور کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ بعض اللہ والوں کو تو کئی بار زیارت ہوئی، بار بار زیارت ہوئی ہے، اور بعض لوگوں کو جاگتے میں ہوئی ہے، سوتے میں بھی نہیں۔ تو غوث پاک انہی میں سے۔ تو ایک آرزو ہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے، تو اس کے لیے ایک علمی راہ میں بتاتا ہوں کہ حضور جب اب 2 مجلسوں سے گزرے، ایک کو دیکھا کہ یہاں علم بٹ رہا ہے، اور دوسرے کو دیکھا وہاں عمل سکھایا جا رہا تھا۔ فرمایا دونوں خیر کے اوپر ہے، علمی مجلس میں بھی خیر ہے، عملی مجلس میں بھی خیر ہے، اور جسے حضور خیر کہہ دے کون کہے گا خیر؟ دونوں مجلس میں خیر ہے، کلاہما علی خیر، یہ دونوں محفلیں جو ہیں خیر کے اوپر، علمی مجلس بھی عملی مجلس۔ اب اس تھوڑا تفصیل حضور نے بیان، اما احدہما فہو افضل من صاحبہ، لیکن ان دونوں میں سے ایک کا درجہ تھوڑا زیادہ ہے، ایک دوسرے سے بہتر ہے، ایک دوسرے سے افضل ہے۔ اب اور تفصیل حضور نے بیان کی، اما ہؤلاء یدعون ویرغبون الی اللہ ان شاء اتاہم وان شاء منعہم، یہ عملی جو مجلس ہے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، جب دعا ہوتی ہے نا تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سنتا ہی ہے۔ دعا مومن کی رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہی ہوتی ہے۔ آپ دعا میں بخل مت کرنا، چاہے جتنی لمبی دعا ہو۔ تو فرمایا یہ لوگ دعا کر رہے ہیں اور رغبت کر رہے ہیں اللہ کی جانب، اگر اللہ چاہے تو دے دے، چاہے تو انہیں روک دے۔ لیکن وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمِ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلِ فَهُمْ أَفْضَلُ، لیکن یہ علمی مجلس جو ہے یہ فقہ سیکھ رہی ہے، دینی مسائل سیکھ رہی ہے، دینی معاملات سیکھ رہی ہے، دینی احکام سیکھ رہی ہے یا علم سیکھ رہی ہے، اور دوسروں کو سکھا رہی ہے۔ وَيَعْلِمُونَ الْجَاهِلِ، سیکھ بھی رہے سکھا بھی رہے، اور یہی حضور نے مزاج دیا کہ پہلے سیکھو پھر سکھاؤ، اور سیکھا ہی نہیں تو کیا سکھاؤ؟ فرمائے یہ بہتر ہیں، اتنا حضور فرما دیتے تو بہت، فرمائے یہ بہتر ہے
اتنا ہی نہیں، اس کے بعد سما جلسا فیہم، ہم یہاں آ کے رکتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی علمی مجلس میں بیٹھ گئے. ہمیں کیا معلوم حضور تشریف فرما. حضور کو ڈھونڈنا ہے تو علمی دونوں مجلس تھی، لیکن حضور کہاں بیٹھے؟ علمی. اور فرماتے بھی تھے کہ بعثت معلما، میں تو آیا ہی ہوں علم سکھانے کے. جب حضور کی آمد ہی علم سکھاتے، علم سیکھنے کی کوشش کرو، سکھاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.